اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے۔ جو میرے گمان میں دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتی ہیں جہاں ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعائیں ہی آپ کے لیے معجزہ کرا سکتی ہیں، اللہ سے دعائیں ہی آپ کے تڑپتے دل کو سکون میں بدل سکتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا، وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ، اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تنکا تنکا اگر ہم امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ علم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے، اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے
کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ پرندے چونٹی کھاتی ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے استغفار کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتی۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں کیوں کسی کو برا یا ذلیل و حقیر سمجھوں؟ کیا پتہ اس کا میرے اللہ سے تعلق مجھ سے بہتر ہو اور وہ میرے اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احمق اور نادان وہ ہے جو بدکلامی اور گالی دینے پر فخر کرے۔ لوگوں کی فکریں، رشتہ ہو گیا، کیوں نہیں ہوا، شادی کب ہے، طلاق یافتہ سے کیوں کچھ خبری نہیں آئی، بیٹی ہے، بس ایک بچہ ہے، 3 تو ہونے چاہیے، ہائے 6 بچے، صرف ایک بیوی۔ لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بندہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے بھائی علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت لکھے گا، جب تک یہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔